جب بھی کوئی عظیم شخص کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میرے اس عظیم کام کو میرے بعد کون دیکھے گا، کون سنبھالے گا، کیونکہ نظام کائنات ہے جو اس دنیا میں آتا ہے وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پاک پروردگار، مجھے اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ، اور ہماری نسل میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک شاخ کو ہر دور میں اسی راہ پر رکھنا، یعنی اپنے حضور سر جھکانے والا رکھنا، وارینا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، کہیں بھول چوک ہو جائے تو رحمت کی نظر سے رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یعنی آپ تو تھے ہی پیغمبر اور رسول، اولوالعزم رسول، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، وہ تو تھے ہی ہدایت پر، اس کے حضور سر جھکانے والے تھے، لیکن اپنی مومن ذریت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی میری نسل میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اگر باقی سارے گمراہ ہو بھی جائیں تو ایک نسل کی شاخ کو ہر دور میں اسی راستے پہ رکھنا جس پر میں اور اسماعیل ہیں، اپنے حضور سر جھکانے والا رکھنا۔ اب یہ دعا مانگ کر پھر بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پاک پروردگار ان میں ایک رسول بھیج، ان میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان پر کرے اور انہیں علم، حکمت اور دانائی عطا فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ دونوں آیات جو ہیں ان کو اگر ملا کر پڑھا بھی جائے اور ملا کر سمجھا بھی جائے اور سمجھنے کی نیت بھی ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مبارک نسل سے آنا تھا، چونکہ دوسری آیت میں حضور کی آمد کی دعا ہے، جس مبارک نسل سے حضور نے آنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مبارک نسل کی حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ انہیں بھٹکنے نہ دینا، انہیں اسی راہ پہ رکھنا جس راہ پر تیرا خلیل ہے، جس راہ پر تیرا ذبیح ہے، اسی راستے پر اس نسل کو رکھنا، اور پھر ان میں سے ایک رسول بھیجنا۔ اب چونکہ پہلی آیت کو سمجھا نہیں گیا، دوسری آیت کو سیرت سیمینارز کا مضمون بنا لیا گیا، سیرت کانفرنسز میں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، تو خیال اس طرف گیا لوگوں کا جنہیں علم کامل میسر نہ تھا، ان کا خیال اس طرف گیا کہ چونکہ مکہ میں سارے بت پرست تھے، سارے کافر تھے، سارے مشرک تھے، ہو سکتا ہے حضور جن سے آئے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہوں۔ نہیں، آقا کی یہ مبارک نسب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے گئے ہیں، اور وہ نسل حفاظت الہیہ میں ہے۔ یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ حضرت عبد المطلب سردار بطحا ہیں، اور آپ نے اپنے ایک بیٹے، ویسے تو آپ کے 10 بیٹے ہیں، اپنے ایک بیٹے کا اور اپنے ایک پوتے کا جو نام رکھا ہے وہ ہمیں بڑی سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کا جو ان کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے، ان کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہوگا تو وہ اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوگا۔ اگر وہ بتوں کے پجاری ہوتے تو کوئی وہ نام رکھتے جو عرب میں رکھے جا رہے تھے، ان کا اس
دشت میں، اس صحرا میں، اس بت پرستی کے ماحول میں اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عبد المطلب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو معبود حقیقی سمجھتے تھے۔ اور پھر دوسرا نام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب محمد، یہ رکھنے کا شرف بھی حضرت عبد المطلب کو حاصل ہے۔ یعنی دو پچھلے بزرگوں میں تو ایک نسل کو شرف ملا نا کہ باپ نے بیٹے کا نام رکھ دیا، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب کو دو شرف مل رہے ہیں، بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، پوتے کا نام بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، حضور کی ہجرت کا 1446واں سال ہجرت فرمائے ہوئے ہے، 13 سال اعلان نبوت اس سے پہلے، کیونکہ 13ویں برس میں ہجرت ہوئی، اور 40 سال اس سے پہلے، 53 سال اس میں اور اگر شامل کریں 1446 ہجری میں، تو 1500 کچھ سال پہلے حضرت عبد المطلب اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہ جو اللہ ہمیں امانت دے رہا ہے یہ اس شان کی مالک ہے کہ اس کی ہر دور میں تعریف ہوتی رہے گی، اس کی ہر دور میں تعریف ہوتی رہے گی۔ ورفعنا لک ذکرک آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، عبد المطلب حضور کا نام محمد پہلے رکھ رہے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ آیت تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب پہلے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جو امانت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ہر دور میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اور پھر اہل عرب جو صاحب زبان تھے وہ اس بات پر حیران تھے کہ آپ نے ان کا نام اپنے خاندان کے بڑوں کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ خاندان کے جو بڑے بزرگ تھے ان میں سے کسی کے نام پہ ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ان کا نام محمد آپ نے کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عبد المطلب نے کہ اللہ نے یہ بہت شانوں والا بیٹا ہمیں عطا کیا ہے۔ اب اس پر میں آپ کو ایک دو دلیلیں دینا چاہتا ہوں، ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جب کسی خاندان میں کوئی نبی بھیجتے تھے تو سب سے پہلے اس نبی کی نبوت کا علم اس کے خاندان والوں کو دیا جاتا تھا کہ تمہارے پاس کون سی امانت آ رہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت پڑھیں نا ذرا آپ کو سمجھ آئے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے 4 طبقات انسانی پر انعام فرمایا ہے، جن میں صالحین، شہداء، صدیقین اور پھر سب سے اوپر انبیاء۔ اب اللہ کا سب سے زیادہ انعام یافتہ طبقہ، اور ان میں سے کوئی نبی اور کوئی رسول اللہ اس دنیا میں بھیجے تو جن کے ذریعہ سے اس نبی اور رسول کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اگر انہیں اس کی معرفت نہ ہوگی تو وہ اس نبی اور رسول کو اس کے پروٹوکول کے مطابق سنبھالیں گے کیسے؟ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں، میری بات کو سمجھیں، ہم قصے کہانیاں بیان نہیں کرتے، ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، ہم نے طبقات انسانی میں سے جن 4 طبقات پر انعام کیا ان میں ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء میں ٹاپ آف دی لسٹ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، سلطان الانبیاء، خاتم النبیین، حضور کی شان مبارک انگنت شان اللہ نے عطا فرمائی اپنے محبوب کو۔ تو جب اللہ یہ نعمت عطا کرتا ہے تو ایک طرف یہ پہلو ذہن میں رکھیں جو میں بات کر رہا ہوں، دوسری طرف قرآن حکیم ہی ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات سمجھائیے
کہ ناپاک لوگوں کو کوئی پاکیزہ امانت کیسے دی جا سکتی ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، میں نے کتنی آسان کر دیا اس بات۔ اب آپ اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں۔ آپ دودھ لینے کے لیے گھر سے نکلیں، اگر دودھ والا برتن پوری طرح شفاف نہ ہوگا تو آپ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے اس کو اچھی طرح صاف کرو، میں دودھ لینے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں دودھ خراب نہ ہو جائے۔ دودھ جیسی لطیف چیز اتنی صفائی کا، اتنی طہارت کا تقاضا کرتی ہے، تو جنہیں اللہ کائنات کا سب سے عظیم انسان کہہ رہا ہو، ان کے لیے اس کی طہارت کی شان کیا ہوگی؟ جن اسلاب و ارحام کو وہ منتخب کرتا ہے اور ان کے ذریعہ سے اپنے انبیاء کو زمین پر بھیجتا ہے، ان اسلاب و ارحام کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ آپ میں سے اکثر احباب نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی، پڑھی نہیں تو سنی ضرور ہوگی، کہ فرعون جو تھا، فرعون نے ایک خواب دیکھا، چونکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں، معاذ اللہ، یہ آپ نے سنا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اس کو انجام سے دوچار کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نظام میں تھے، مشیت میں تھے، ان کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ کی مشیت میں تھا، تو اس سے پہلے چونکہ ایک ہے رحمان، ایک ہے شیطان، ابلیس نے فرعون کو خواب میں بہکایا اور اسے یہ بتایا کہ ایک بچہ عنقریب پیدا ہونے والا ہے، وہ تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ یعنی رب کا جو راز تھا، وہ رب کا راز شیطان نے لیک کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے 4000 سے زائد بچے، دائیوں کو آرڈر دیا گیا، جہاں دیکھو حمل گرا دو، 4000 کے قریب بچے مروا دیے کہ وہ نہ پیدا ہو جو میرے اقتدار کو ختم کرے گا، اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا۔ قدرت نے کہا ہم سے ٹکراتا ہے۔ اب ان حالات میں غور کیجئے، ان حالات میں جب کہ فرعون کے ہرکارے ہر گھر میں ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں، کوئی نوزائیدہ بچہ زندہ نہ بچے، کوئی نوزائیدہ بچہ زندہ نہ بچے، وہ اس لیے ادھر ادھر چاروں طرف گھوم پھر رہے ہیں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ماں فکر مند ہوئی، دیکھ رہی تھی حالات معاشرے کے کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، یہ ہم نے دیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کو لکڑی کے صندوق میں دریائے نیل میں، لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی یا ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف۔ اب کائنات انسانی میں ممتا سے نازک چیز اور کون سی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کنیز خدا اپنے رب پر اتنا یقین اور ایمان رکھتی تھی، اس نے کہا جس نے یہ دیا ہے وہی مجھے حکم دے رہا ہے، تو میں اسے لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیتی ہوں۔ ساتھ ہی اللہ نے وعدہ کیا ہم ملا دیں گے تجھے، فکر نہ کر، یہ تیرا رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تجھے اس سے ملا دیں گے، تیرا بچہ تجھ سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ اب حاضرین محترم، میں نے یہ آپ کو قرآنی دلیل دی ہے کہ جو نبی کی ماں ہوتی ہے وہ عام عورت نہیں ہوتی۔ نبی کی ماں سے اللہ کلام کرتا ہے، نبی کی ماں پہ اللہ الہام کرتا ہے، اور جو اسے اس کا رب کہتا ہے وہ کسی اور کی نہیں سنتی، وہ اپنے رب کی سنتی ہے، اس پہ عمل کرتی۔ دریائے نیل میں جب رکھا تو دریائے نیل کی ایک نہر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی، اس کے باغیچے کو پانی دینے کے لیے مشیت الہی سے وہ صندوق یوں گھومتا ہوا اس نہر کے ذریعہ سے آگے آیا۔ آسیہ زوجہ فرعون، جن کی شان یہ تھی کہ اللہ فرعون کے ساتھ روزانہ وہ لیٹتی تھی، لیکن اللہ ایک درمیان میں آڑ رکھتی تھی قدرت کی ذات، اس کی مثل فرعون کو عطا کر دی جاتی تھی، اس پاکیزہ خاتون کو بچایا جاتا تھا کیونکہ موسیٰ کی پرورش کرنی تھی۔ کہنے کو زوجہ فرعون تھی، لیکن فرعون اسے ظاہر میں ہاتھ تک نہ لگا سکا، اللہ نے اس کی ہم مثل ایک بنا کر فرعون کو دے دی۔ تو آسیہ کو
اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ جناب آسیہ چلیں اور آپ فرعون کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے نہر کے کنارے دیکھا تو ایک بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوس رہے ہیں۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جناب آسیہ نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں، لے لو لے لو لے لو۔ غوطہ خور بلائے گئے، لاؤ بھی لاؤ چھلانگے نہر میں لے کے آؤ۔ صندوق نکالا، لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب وعدہ تھا ہم ملا دیں گے، ہم ملا دیں گے۔ تو پہلے دن کے موسیٰ کو کہا گیا دودھ نہیں پیمنا کسے دا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن جناب کلثوم کو کہا جا پیچھے پیچھے جا، کنارے کنارے دیکھ۔ تو جب وہ کنارے کنارے چلتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام باہر نکال کر آسیہ لے کے کھڑی ہے، دودھ ادھر ادھر ادھر، 10 20 30 عورتیں، موسیٰ تکدا ہی نہیں، منہ ہی نہیں لاندے، دودھ کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ تو جناب کلثوم نے کہا میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، یہ اس کا دودھ پی لے گا۔ انہوں نے کہا جلدی کر، دیر کیا ہے۔ وہ بھاگی گئی، اس آخیا اماں کام بن گیا ہے، آ جا۔ موسیٰ کی ماں آئی اور دودھ دیا، جناب موسیٰ نے دودھ پی لیا۔ ماں اس الہام کو سمجھ رہی تھی، موسیٰ ادھر حکم کا پابند تھا، وگرنہ ایک دن کے بچے کو کیا پتا ہے کہ مجھے کون دودھ پلا رہا ہے، میں نے کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا۔ یہ اس کا نظام تھا، یہ اس کی مشیت تھی۔ چنانچہ اب موسیٰ کی ماں کی بادشاہ وقت نے ڈیوٹی لگائی، جس نے 4000 بچے مروا دیے تھے کہ وہ پیدا نہ ہو، جو میرے اقتدار کے زوال کا باعث بنے۔ اسی بادشاہ نے کہا سویرے شامی نوز۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں صبح بھی پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے، موسیٰ کو دودھ دے کے پلا کے جا رہی ہے، شام کو بھی پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے۔ یہ ہے نبوت کی شان اور نبی کی ماں کی شان۔ اب آئیے دوسرے رسول، اولو العزم رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس دنیا میں تشریف آوری نظام قدرت سے ہٹ کر ہے۔ حضرت مریم پاک دامن ہے، انہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے دامن میں اللہ کے امر سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر تشریف لائے۔ طویل واقعہ ہے، میں نے ایک جملے میں بات سمجھائی۔ اب عیسیٰ کی ماں کے پاس قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتے مریم کے ساتھ آ کر کلام کرتے تھے، اور فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے آ کر کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے، تجھے چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، اور اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے تجھے افضل کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، حضرت عیسیٰ کی ماں، کبھی کسی سے فرشتوں نے آ کر کلام کیا ہے؟ وہی تو اترتی ہے نا، نبی پہ اترتی ہے نا، لیکن فرشتے آتے ہیں تو نبی کے پاس آتے ہیں۔ یا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی ماں کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس اور انہوں نے کہا اے مریم، یعنی کلام کیا فرشتوں نے۔ اب ذرا توجہ سے، جس طرح میں سمجھا رہا ہوں اس طرح سمجھیے۔ فرشتے آ رہے ہیں، 7 مکفل دروازے ہیں، 7واں حجرہ ہے حضرت مریم کا، جہاں جناب زکریا انہیں عبادت کے لیے بٹھا کے، ان کے خالو عبادت کے لیے بٹھا کے جاتے ہیں وقت کے نبی۔ اور 7ویں حجرے میں جب فرشتے آتے ہیں تو مریم ڈرتی نہیں، مریم ڈرتی نہیں، مریم فرشتوں کو دیکھ بھی رہی ہے، مریم فرشتوں کا کلام سن بھی رہی ہے، مریم فرشتوں کی بات کا مقصد بھی سمجھ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیوں؟ مریم کی کوئی عام عورت نہیں ہے، مریم کوئی عام خاتون نہیں ہے، مریم اللہ کی وہ برگزیدہ ہستی ہے جسے اللہ نے اپنے اولو العزم رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا اعزاز بخشنا ہے۔ فرشتوں نے کہا چونکہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، جو کام آدم و حوا کے بعد آج تک نہیں ہوا، تجھے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ اب حضرت مریم کی شان کیا ہے؟ حضرت مریم کی شان آپ نے سنی کہ وہ والدہ ماجدہ عیسیٰ ہیں،
اور فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں چند منٹوں میں، توجہ رکھیے گا اور اس سارے کنکلوژن کو، اس نتیجے کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میلاد پاک سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے جسے اللہ نے وحی بنا کر قرآن حکیم میں نازل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں بنی اسرائیل مصلوب کرنے کی، انہیں سولی پر لٹکانے کی چالوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور جو یہ قرآن حکیم کا تصور ہے، عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ سازشیں کرنے لگے تھے تو جو سازشوں میں پیش تھا، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنائی، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اسے سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ کو اللہ چوتھے آسمان پر لے گیا۔ عیسائی آج تک صلیب کو سجائے پھرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سولی دے دی گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے ان میں سے ایک ان کا ہم شکل بنا کر، جو ان کو سولی دلوانا چاہتا تھا، ہم نے اسی کی شکل بنا کر اس کو سولی پر کھڑا کر دیا۔ عیسیٰ کو ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب وہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقا نے اور احباب نے پوچھا کہ حضور یہ تو اپنی بدنیتی پر بنی اسرائیل تلے ہوئے ہیں، تو آپ کے بعد ہدایت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول محتشم کی آمد کی، جس رسول محتشم جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ ان کا نام مبارک کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ بات تو تھی حضرت عیسیٰ کے فالورز، ان کے امتیوں اور حضرت عیسیٰ کے درمیان، اس بات کو وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو قرآن میں بیان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو بن مانگے اپنا محبوب میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ وہ محبوب ہے جس کی آمد کی بشارتیں ابراہیم دعائیں مانگتے گئے ہیں اور عیسیٰ جس کی آمد کی بشارتیں دیتے گئے ہیں۔ یہ بن مانگے تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ اب آئیے آخری نتیجہ اور آخری بات، جو میرے رسول کی بشارت دے، اس کی ماں کی شان تو یہ ہو کہ اس سے فرشتے کلام کریں، اور جس کے آنے کی بشارت دی جا رہی ہو اس کی ماں کی شان کیا ہوگی، کہ حضرت آمنہ کی شان کیا ہوگی، جن کے آنے کی خبریں حضرت عیسیٰ دیں اور عیسیٰ کی ماں کو اللہ چن لے، برگزیدہ کرے، اس سے فرشتے کلام کریں، تو جس کی خبر عیسیٰ دے کے جا رہے ہیں اس ہستی کی ماں کی شان کیا ہوگی۔